یہ وہ عظیم جگہ ہے جہاں پہ دنیا کا ہر مسلمان چاہے جتنا امیر ہو غریب ہو جیسا بھی ہو آنے کی خواہش کرتا ہے، اور اس جگہ پہ وہی آتا ہے جس پہ میرے مالک کا خاص کرم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود بلاتا ہے اپنی اس پیاری جگہ پہ، اور میرا مالک بہت غفور الرحیم ہے۔ آج سے 1 سال اور 3 ماہ پہلے میں نے یہ سفر کیا تھا اور اپنا فرسٹ عمرہ پرفارم کیا تھا۔ رمضان کا مہینہ تھا اور ہمیشہ کی طرح ہم نے افطاری کی اور ایک کمرے میں بیٹھ گئے اور یہ پلان کیا کہ عمرے پہ جاتے ہیں۔ ہاں جی، تو افطاری کر لی، اب ہم جا رہے ہیں پیکیج کا پتہ کرنے، اور عمرہ پیکیج بک کرانے کے لیے دفتر پہنچ گئے۔ کھانا اپنا اور گاڑی پہ لے جائیں گے مدینہ منورہ اور مکہ میں، 350 ایک آدمی کی ٹکٹ کروا لی ہم نے۔ کل 2 بجے دوپہر ظہر کے بعد یہاں سے بس چلے گی اور مکہ لے جائے گی۔ لیکن ہوا کچھ یوں کہ سب نے سوچا کہ بس والے تو زیادہ زیارت ہی نہیں کرواتے، تو اپنی گاڑی پہ جاتے۔ 23 کو ہمارا کینسل ہوا تھا، پروگرام ختم ہوا تھا کہ بس پہ جائیں گے، تو پیسے واپس لے لیے۔ اب پھر پروگرام بنا ہے، آج ہم نکلیں گے صبح فرسٹ ٹائم 5 بجے یہاں سے مکہ اپنی گاڑی پہ۔ اپنی گاڑی سے مراد 500 سب نے جمع کروائے اور اپنی مرضی سے ایک کار بنا کر ہم یہاں پہ آئے ہیں عمرہ پہ جانے کے لیے۔ اس سے پہلے پرمیشن، تو کیونکہ کرونا کے دن تھے اور آپ عمرہ نہیں کر سکتے تھے جب تک آپ کے پاس پرمٹ نہیں ہوتا۔ سب کو پرمیشن مل گئی، مجھے نہیں ملی۔ اس کے پیچھے وجہ پتہ نہیں کیا تھی، شاید رمضان تھا، لیکن اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، کیا میں عمرہ کر سکوں گا۔ 7 آدمی جا رہے ہیں عمرے کے لیے، ریڈی ہو گئے ہیں، نماز پڑھ کے یہاں سے گاڑی آتی ہے تو نکلتے ہیں۔ تو صبح کے 5 بج رہے تھے اور میں اپنے موبائل پہ لوکیشن نکال رہا تھا، اور یہاں سے تقریباً 12 گھنٹے کا سفر تھا، اور باقی سب یہ لوگ تھے، یہ تنویر، یہ نعمان، اسکین بھائی اور 3-4 اور بنگالی دوست تھے ساتھ میں۔ تو ہم سب اپنے سفر پہ روانہ ہوئے، اور اس ٹائم باہر کا سین یہ تھا کہ آپ کو دور دور تک کوئی چیز بھی نظر نہیں آنے والی تھی۔ بہت ہی بڑا صحرا ہے، اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے سعودی عربیہ کا مسلسل 4 گھنٹے کے سفر کے بعد ہم ایک ایسی جگہ پہ جاتے ہیں جس کا مجھے بھی پتہ نہیں ہوتا۔ یہاں پہ ہم ٹھہرے ہیں، کچھ بقالے سے کچھ چیزیں لیتے ہیں۔ ویسے تو رمضان چل رہا ہے، لیکن کچھ لوگوں نے روزہ رکھا اور کچھ نے نہیں رکھا، تو اس لیے کچھ چیز بقالے سے لینے لگے، پانی وغیرہ لے کر روانہ ہو گئے اپنے سفر پہ۔ اور راستے میں یہ کچھ حالات تھے ہمارے، سب تھک چکے تھے اور سونے کی کوشش کر رہے تھے، ٹانگیں ایک دوسرے کے اوپر رکھ کے۔ اسکین بھائی بھی سو رہے تھے، تو ہم ایک جگہ پہ رکے کیونکہ آج جمعہ تھا اور یہاں پہ نماز پڑھنی تھی، تو وضو وغیرہ کیا اور مسجد میں گئے اور الحمدللہ جمعہ شریف پڑھا، اور جمعہ پڑھ کے ہم سب خوشی خوشی پھر سے اپنی منزل کو روانہ۔ اور یہ وہ پیارے منظر تھے جو میں نے اپنے موبائل میں کیپچر کیے، اور آہستہ آہستہ ہم پہاڑوں میں آ گئے اور مکہ کی حدود میں آ گئے، اور یہ خوبصورت منظر مکہ کے تھے، اور ماشاءاللہ بہت ہی پیاری جگہ سے ہم کراس کر کے پہنچے میقات میں۔ اور اس جگہ سے ہم نے احرام وغیرہ پرچیز کیے، کچھ کے پاس پہلے تھے اور میں نے پہلی دفعہ پرچیز کی، یہ 25 یا 30 ریال ملا ہمیں، اور ہم مسجد عائشہ میں آئے اور یہاں پہ احرام باندھتے ہیں۔ اور احرام آج میں نے زندگی میں پہلی دفعہ باندھا تھا۔ اب کیا 2 نفل پڑھنے ہیں؟ احرام باندھنے کے بعد ہم مسجد عائشہ میں 2 رکعت نماز نفل ادا کرتے ہیں، اور پھر اتنی دیر میں افطاری کا ٹائم ہوتا ہے، اور یہاں پہ ہم سب دوست افطاری کرتے ہیں جن کو روزہ ہوتا ہے، اور ایک دفعہ پھر سے گاڑی میں بیٹھ کے اپنی منزل کو روانہ ہو جاتی ہے۔ اور یہ گاڑی ہمیں ایک مخصوص جگہ جس کو پارکنگ کے لیے بنایا گیا ہے اس جگہ پہ چھوڑتی ہے، اور یہاں سے ایک الگ ٹیکسی جس کا آپ کو کرایہ دینا پڑتا ہے، اور وہ آپ کو حرم شریف کے پاس اتارتی ہے۔ 1 کلومیٹر چلنے کے بعد وہ منظر آتا ہے جہاں پہ پہلی نظر آپ کے خانہ کعبہ پہ جاتی ہے، اور آپ پہ ایک عجیب سی خفیہ تاریخ میں جو دعا ہوتی ہے وہ انشاءاللہ قبول ہوتی ہے۔ اور ہم طواف مکمل کرتے ہیں اور پھر نفل ادا کر کے دعا مانگتے ہیں۔ مجھے اس بات کی بے حد خوشی ہے جو میں نے دعائیں مانگی تھیں اللہ نے میری قبول کی،
اور کچھ رہتی ہیں وہ بھی انشاءاللہ قبول ہوں گی، اور پھر ہم صفا اور مروہ کے چکر لگاتے ہیں اور سنت طریقے کے مطابق اپنا عمرہ مکمل کرتے ہیں، اور میں بہت ہی زیادہ خوش ہوتا ہوں اور میرے چہرے پہ ایک عجیب سی اسمائل ہوتی ہے۔ اب بال کٹوانے ہیں، کون کروانا ہے، کیونکہ پہلی دفعہ میں عمرہ کر رہا ہوں تو کون کروانا ہے، آپ وہ کرواتے ہیں اور یہ اپنے حسین بال کٹواتے ہیں۔ اور یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب آپ اپنی سب سے قیمتی چیز کی قربانی دیتے ہو۔ بال کٹوانے کے بعد ہم ایک ہوٹل ڈھونڈتے ہیں اور یہاں پہ ریسٹ کرتے ہیں، اور پھر 12 بجے اٹھتے ہیں اور میں جاتا ہوں واش روم میں، اور یہ ہے ہماری نیو لک۔ الحمدللہ بہت خوشی ہے، اور پھر ہم اپنے اس روم کو چھوڑ کے زیارتوں کی طرف روانہ ہوتے ہیں، اور باہر کا منظر بہت ہی حسین ہوتے ہیں، اور پھر ہم اسی گاڑی پہ اپنی زیارت کی طرف روانہ ہوتے ہیں، اور یہ سب سے پہلی زیارت ہوتی ہے، اور یہ زیارت اس جگہ کا نام جبل نور ہے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ہمارے آقا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ سب سے پہلے آیت نازل ہوئی تھی۔ اور یہ نیچے سے جگہ بہت ہی اونچی نظر آتی ہے، لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پیدل چڑھا کرتے تھے، اور آج کل تو بہت ہی شاندار رستہ بنا ہوا ہے، آپ بیٹھ کے آرام کر سکتے ہو۔ تو اللہ کے کرم سے میں فل ٹاپ پہ جاتا ہوں اور وہاں پہ یہ سین کیپچر کرتا ہوں، اور دل میں بہت خوشی ہوتی ہے اس زیارت کو دیکھ کے۔ یہاں پہ لوگ عبادت کر رہے ہوتے ہیں، عصر کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور یہ ہے وہ جگہ جہاں پہ ہمارے پیارے نبی عبادت کیا کرتے تھے، غار ہیرا اس کا نام ہے، اور یہاں سے بالکل سامنے مسجد الحرام نظر آتی ہے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں سے گزر کے آپ غار ہیرا میں جاتے ہیں، اور یہاں سے ایک وقت میں صرف ایک آدمی گزر سکتا ہے، اور بہت ہی باریک سا راستہ ہوتا ہے، اور بڑی مشکل سے یہاں سے گزرا جاتا ہے، اور الحمدللہ میں یہاں سے گزر کے یہاں پہ پہنچتا ہوں، اور یہاں پہ بہت رش ہوتا ہے۔ یہاں پہ صرف 2 آدمی ایک وقت میں نفل ادا کر سکتے ہیں، ایک بیٹھ کے اور ایک کھڑا ہو کے۔ یہاں پہ میں نفل ادا کرتا ہوں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں اور دعا مانگتا ہوں۔ اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کے عبادت کیا کرتے تھے۔ لڑکے کو دیکھتا ہوں جو یہاں پہ صفائی کر رہا ہوتا ہے، لوگوں کی پھینکی ہوئی بہت اٹھا رہا ہوتا ہے، اور اللہ اس بندے کو بہت اجر دے۔ کچھ شاندار نظارے ہوتے ہیں، باندر بھی ہوتے ہیں، اور ان کو لوگ چیزیں وغیرہ بھی دے رہے ہوتے ہیں، اور پھر الحمدللہ ہماری زیارت ہوتی ہے کمپلیٹ، اور ہم آہستہ نیچے آ جاتے ہیں اور اپنی دوسری زیارت کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ اللہ کے خاص کرم سے ہم مینا سے گزرتے ہوئے شام کے 6 بج چکے ہوتے ہیں اور پہنچتے ہیں جبل رحمت پہ، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دفعہ یہاں پہ خطبہ دیا تھا حج کے موقع پہ، اور حاجی یہاں پہ دعا مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور اتنی دیر میں مغرب کی اذان ہوتی ہے، اور سب دوست جن کو روزہ ہوتا ہے وہ افطاری کرتے ہیں، اور پھر ہم ایک دفعہ پھر روانہ ہو جاتے ہیں مدینہ کے لیے، اور اس سے پہلے ہم پہنچتے ہیں مطعم البخاری پہ، اور یہاں کے کیونکہ چاول مشہور ہیں مطعم البخاری کے، اور ساتھ میں نسل فارم، تو یہاں پہ سب دوست اکٹھے ہوتے ہیں، اور ایک دوست جاتا ہے کھانا لینے، چاول وغیرہ لینے، اور ہم سنت طریقے سے یہاں پہ بیٹھ کے کھاتے ہیں، اور پھر ایک دفعہ مدینے کو روانہ ہو جاتے ہیں۔ رات کے 12 بج چکے ہوتے ہیں اور ہم پہنچتے ہیں مدینہ المنورہ میں، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں اسلام کی سب سے پہلی مسجد تعمیر ہوئی تھی، اور اس مسجد کا نام مسجد قباء ہے، اور یہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے، اور یہ مدینہ میں ہماری پہلی زیارت ہوتی ہے، اور یہاں پہ ہم 2 رکعت نماز نفل ادا کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ بہت پیاری مسجد ہوتی ہے، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، اور ایک دفعہ پھر واپس جاتے ہیں، اور اسکین بھائی کو راستے میں کوئی مٹھائی دیتا ہے تو وہ کھاتے ہیں، اور اپنی پھر روانہ ہو جاتے ہیں دوسری زیارت کے لیے۔ اور یہ جگہ بیٹل آف اودھ ہے، جسے ہم غزوہ اودھ کے پہاڑ بھی کہتے ہیں، اور اس جگہ پہ عظیم جنگ ہوئی تھی، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا حضرت حمزہ شہید ہوئے تھے، اور اس جگہ پہ ایک لڑکی یہاں پہ یہ چائے دے رہی ہوتی ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ فری میں دے رہی ہے، تو بعد میں پتہ چلتا ہے جب وہ پیسے مانگتی ہے، تو یہ ایک ہمارے ساتھ واقعہ ہوتا ہے یہاں پہ اس جگہ پہ جو ہمیں یاد رہے گا۔ تو اب ہم جاتے ہیں اپنی تیسری زیارت۔ یہ مسجد قبلہ تین ہے، اور یہاں پہ قبلہ کا رخ چینج ہوا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ
وہی نازل ہوئی تھی، اور یہاں پہ گاڑی والا ہمیں اتارتا ہی نہیں ہے۔ اور اب ہم جاتے ہیں اپنی چوتھی زیارت کی طرف، اور یہ جگہ وہ جگہ ہے جہاں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھدائی تھی، اور اس جگہ کو غزوہ خندق کہا جاتا ہے، اور یہاں پہ عظیم جنگ بھی ہوئی تھی۔ اور یہ اس جگہ پہ 7 مسجد ہیں، اور ہر مسجد ہر صحابہ کے نام پہ ہے، اور ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اب ہم جاتے ہیں مدینہ منورہ کی طرف، اور راستے میں جیسے ہی ہم پہنچتے ہیں تو ایک بابا کی حالت بہت خراب ہوتی ہے، اور سب کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بابا کی آخری سانس ہیں، لیکن اللہ بابا کو زندگی دے۔ اور ہم روانہ ہوتے ہیں، آگے چلتے چلتے مسجد نبوی میں آتے ہیں، اور ماشاءاللہ حسین مسجد نبوی، اور ماشاءاللہ بہت ہی پیاری۔ اور یہاں پہ نیچے جا کے ہم وضو کرتے ہیں، وضو کرنے کے بعد ہم جاتے ہیں مسجد نبوی کے اندر، اور اندر کے جو مناظر ہوتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی پیارے، اور یہاں پہ آب زمزم پیتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ منظر میری آنکھیں دیکھ رہی ہوتی ہیں، اور یہ میں نے صرف ویڈیو میں دیکھی تھی آج سے پہلے، اور یہ میں سچ میں دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ اور پھر ہم آ جاتے ہیں باہر، تھوڑا ریسٹ کرتے ہیں، اور یار سچ میں اتنا سکون ہوتا ہے نا اس جگہ پہ، بہت ہی زیادہ۔ اور میں کچھ ٹائم لیپس بناتا ہوں، اور پھر اتنی دیر میں نماز پڑھ جنت البقیہ کا دروازہ کھلتا ہے، اور ہم جاتے ہیں زیارت کرنے۔ اور اس جگہ پہ 10,000 صحابہ اور اہل بیت مدفن ہیں، اور پھر سورج نکلتا ہے، اور یہ حسین نظارہ، یہاں پہ یہ چھتری اوپن ہوتی ہیں، اور بہترین قسم کی خوبصورتی یہاں پہ نظر آتی ہے، اور ماشاءاللہ بہت ہی حسین جگہ۔ اور اتنی دیر میں وہ دروازہ کھلتا ہے جو دنیا بھر کے مسلمان دیکھنا چاہتے ہیں، اور اس جگہ کا نام ریاض الجنہ ہے۔ اور یہ وہ جالیاں ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ شریف کی ہیں۔ اور ابھی صبح کے 7 بج چکے ہوتے ہیں، اور ہم اپنی منزل پہ دوبارہ سے روانہ ہونے کے لیے تیار ہو رہے ہوتے ہیں، اور ایک دفعہ پھر گاڑی میں بیٹھ کے ہم اسی جگہ پہ آ جاتے ہیں جس کا نام حافر الباطن ہے۔ اور اللہ کے کرم سے یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ مجھے 2 سال کمپلیٹ ہو چکے ہیں، حافر الباطن۔